میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اور میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے بہن بھائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، آپ سب کا دل سے شکریہ، اور جو لوگ مجھے سپورٹ نہیں کرتے ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ۔ آج کی ویڈیو ایک فرمائش پر ہے اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا، یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے نا، وہ اللہ کے لیے بس لفظ کن کی بات ہے۔ لوگ جو بھی کہیں، دنیا جو بھی کہے، بس اپنا یقین پختہ رکھو۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ سوال کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے اپنے بندوں سے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو کیا تمہیں کسی اور مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ تجھے گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کر سکے؟ اور ہاں، اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے، جو اپنی سفارش منوا سکے، جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے نا، تب تک کوئی تمہارا کام نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے نا، تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10,000 دروازے کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، اور تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا کہ تو راضی ہے میرے اللہ، تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، اور اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، میرا اللہ قادر ہے ہر شے پہ۔ اور جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہاں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا اللہ کہتا ہے کہ تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، یا عبادی، اے میرے بندے، تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر تو دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، اور پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، اور بس پھر وہ انسان کو ہر محرومی سے آزاد کر دیتا ہے، اور وہ اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ اور اللہ کسی کو اپنی محبت کی قید میں رکھ لے تو پھر اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے نا، تو مجال ہے کہ کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے۔ میرا اللہ تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے کہ جس کے نور سے 2 جہاں مہکتے ہیں۔ اور پتہ ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، دعا مانگتے ہوئے ہمارے دل میں 100 طرح کے خدشات ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی،
پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی، پتہ نہیں ملے گی، یہ کام ممکن ہو سکے گا یا پتہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ سارے خدشات تو ہماری اپنی ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ان سب خدشات سے پاک اور بہت زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، اور وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، اور وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے بھی نواز سکتا ہے، اور وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سب کر سکتا ہے، جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں ہے جس سے اللہ نہیں بھر سکتا۔ اور پتہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، اور دعا نصیب بدل سکتی ہے، اور جو چھن گیا ہو اس کو واپس بھی لوٹا سکتی ہے۔ جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو، دعا وہ بھی کر سکتی ہے، اور دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم بھی کر سکتی ہے، اور دعا سمندر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کے رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو انسانی عقل نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ کر سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل بھر میں ملا دیتی ہے۔ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملوا دیتی ہے، اور دعا زلیخا کی جھولی میں اس کا یوسف ڈھال سکتی ہے، اور دعا بڑھاپے میں زلیخا کو حسین بنا سکتی ہے، جوان بنا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گماں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو پوری کائنات مل کے نہیں کر سکتی۔ اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کو منانا سیکھو، اللہ پہ یقین رکھو اور کامل یقین رکھو۔ دل میں خدشات کو جگہ نہیں دو۔ اپنے وسوسے، اپنے گمان، اپنے وہم، ان سب کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ جس انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیابی چاہتے ہو تو یقین کو کامل رکھو، اس کے کن فیکون پہ یقین رکھو۔ بس آنکھ بند کر کے سوچو، اللہ کن فرمائے گا، بس فیکون ہو جائے گا۔ ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی مل جائے گا، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ کریم رب اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دے گا۔